اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. صلوات بھیجئے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، وہ یاد دلا دیا بچے نے مجھے جہاں میں نے کل موضوع ختم کیا تھا ولایت تکوین، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. لیکن جو عنوان لے کر چل رہے ہیں آغاز اسی سے، آغاز وہیں سے کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنے مضمون کو عنوان کو مولانا نے بیچ میں چھوڑ دیا. اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں کل بات چھوڑی تھی اس کو بھی لے کر آگے چلیں. دیکھیے، ہم یہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ معصومین نے کیوں اتنا زور دیا نا قرآن 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 قرآن، ساری تاکید. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. من قرأ القرآن فہو غنی، جو بھی قرآن کی قرأت کرے گا، قرآن کی قرأت کرے گا، فہو غنی. کیسا غنی؟ لا فقر بعدہ، جس کے بعد کوئی غربت نہیں رہتی. معصوم کا فرمان. انسان یقین نہ رکھے وہ اور بات ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. وہ کبھی معصوم فرماتے ہیں محتاج نہیں ہوگا. الا ما بہی غنن، ہاں جو قرآن سے دوستی نہیں کرے گا وہ ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، کھرب پتی ہو، وہ فقیر ہی رہے گا، مانگتے ہی رہے گا، بین الاقوامی بھکاری بن جائے گا. اب تو سمجھ میں آ گئی بات کہ امیر اور فقیر کسے کہتے ہیں. کبھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ امیر ہوتا ہے نا. امیر کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دنیا بھر میں اس کو بھکاری کہا جاتا ہے، بلکہ خود بھی کہتا ہے میں بھکاری ہوں. اتنا بھی سچا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آئے معصوم کہ فرمان کا مطلب کیا ہے؟ من قرأ القرآن فہو غنی، قرآن کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا جو بھی قرآن سے دوستی کرے گا. اور کیسا غنی بنا دے گا؟ غنی یعنی بے نیاز ہونا، بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی صفات میں صرف اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اچھا، اور دوسری چیز کیا بکی؟ لا فقر بعدہ، ایسا غنی کر دے گا کہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی فقر ہو گئی، کوئی فقر، غربت نہیں ہوگی، اس کو غریب نہیں ہوگا. جس کو کہتے ہیں فاقہ مست بھی ہوگا تو غریب نہیں ہوگا. یاد ہے، اس میں مطلب میں بڑی گہرائی ہے. ہوتے ہیں نا ایسے قرآن کے قاری ہیں کہ بظاہر جن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھیں انہیں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں. کیا مطلب محتاج؟ وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں، نہ سرمایہ دار کے روب میں آتے ہیں، نہ کارخانے دار کے روب میں آتے ہیں، نہ جاگیردار کے روب میں آتے ہیں، نہ وڈیروں کے روب میں آتے ہیں، نہ وزیروں کے روب میں آتے ہیں، نہ مشیروں کے روب میں آتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ سب رہ جانے والی چیز ہے. یہ قرآن سے دوستی انہیں بتا دی ہے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں کھانا. اور کروڑوں ہیں، اربوں ہیں لوگوں کے پاس،
سب سے ڈرتے ہیں، مشیر سے ڈرتے ہیں، سرمایہ دار سے ڈرتے ہیں، جاگیردار سے ڈرتے ہیں، وڈیرے سے ڈرتے ہیں، وزیر سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں. جبھی تو حکومت جوتے مار مار کے جو کہلانا چاہتی ہے کہلا لیتی ہے نا. سب کچھ ہے نا ان کے پاس. لیکن حکومت جانتی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کر لو، ان کو ہڈیاں سرما بنا دو ان کی، مگر وہ ہماری بات ماننے والے ہیں نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مطلب ہے اس کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے پھر نہج البلاغہ کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں مولا وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُم مِّن بَعْدِي زَمَانٌ، میرے بعد ان قریب تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے. میرے بعد تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے. اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اس زمانے میں حالت یہ ہو جائے گی لیسا شیء اخفی من الحق ولا اظہر من الباطل. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ حق سے زیادہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوگی، باطل سے زیادہ کوئی نمایاں نہیں ہوگا. یعنی حق کو چھپایا جائے گا، دبایا جائے گا، مٹانے کی کوشش کی جائے گی. ولا اخفی من الحق، اس زمانے میں کوئی بھی چیز حق سے زیادہ مخفی نہیں ہوگی، چھپائیں گے حق کو لوگ. ولا اظہر من الباطل، اور باطل سے زیادہ کوئی چیز نمایاں نہیں ہوگی. یعنی ہر طرف باطل ہی باطل ہوگا اور لوگ باطل پہ فخر بھی کریں گے اور جھوٹ باندھیں گے. کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں گے. کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے، اذا تلیا حق تلاوت ہی، جیسے کہ اس کو تلاوت کرنا چاہیے ویسے وہ تلاوت نہیں کی جائے گی. اور اگر ویسے تلاوت کی جائے تو لوگوں کو پسند، لوگوں کے نزدیک سب سے بری بات کب ہوگی؟ جب قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور سب سے اچھا اور مقبول اس وقت ہوگا قرآن کے نزدیک جب آیات کو اس کے موضع سے، اس کے محل سے ہٹا کر پڑھا جائے. یعنی اللہ کچھ کہہ رہا ہے، مطلب لوگوں کو کچھ بتا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آئے گا. اس کی یہ ہم نے کل کے لیے زندگی رہی تو ابھی تمہید باندھی. اس میں بڑی تفصیلی باتیں ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا 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 ہو رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ کیا کریں گے لوگ، اور اہل بیت کے ساتھ کیا کریں گے. یہ سب آ جائے. یہ میں نے تاکہ میں اپنے جو میں نے عنوان قرار دیا ہے اس سے الگ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے یاد تمہید باندھ دی. لیکن کل جو بات جہاں چھوڑی تھی نا وہ تشنگی تھی. تشنگی تھی نا. ولایت تکوینی کا میں نے لفظ استعمال کر لیا تھا. آسان ہے، لوگ استعمال کر لیتے ہیں، عام آدمی بھی استعمال کرتا ہے کہ معصوم کو ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلائل ہونے چاہیے نا. میں نے ایک بات کہہ دی کہ جناب اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا کہتا ہمیں کیا پتا ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں ہے نا. چلے شق قمر کا تو قرآن میں بھی کم سے کم مسلمان تو مانے گا نا، باقی نہیں مانتے. لیکن میں نے کہا کہ سورج پلٹا دیا، کہیں گے آپ کی ہیں جی ہم نہیں مانتے. کیا کر لیں گے آپ خوش ہوتے رہیے پڑھ کے. آپ کی مجلس میں نے پڑھ دیا، آپ نے نعرے بھی لگا دیے، درود بھی بھیج دیا. دوسرا تو نہیں مان رہا، دوسرا نہیں مان رہا. میں نے اپنی مجلس میں کہہ دیا کہ ستارہ سکڑ کر سمٹ کر علی کے آنگن میں اتر آیا، آپ نے مان لیا. مومن ہے نا، مومنین نے مان لیا کہ ہاں بالکل سچ ہے. دوسرا کہہ رہا ہے آپ کی بات ہے جی، اترا نہیں اترا ہمیں کیا پتا، آپ تو ایسے بناتے رہتے چیزیں. یہ الزام لگاتے ہیں نا. تو بس یاد رکھیے بعض چیزیں اپنی محفل میں بہت اچھی ہیں، اپنی مجلس میں بہت اچھی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ دلیل قائم نہیں کریں. دلیل قائم کریں گے، حجت قائم کریں گے جب مزہ ہے نا. بھئی ہمارے یہاں خود اپنے یہاں بھی تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شکاکین. ان کو ہر چیز میں شک ہوتا ہے نا، ہے نا ایسے. اب مجھے کوئی نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، اتنا کافی ہے کہہ دینا ہر چیز میں شک. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں بعض چیزوں کا، اور بعض اوقات مذاق اڑاتے اڑاتے یہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں بد تہذیبی میں، بد کلامی میں، کہ یہ معاذ اللہ عزاداری پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مراسم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ایسے آپ کے سامنے، میں خدا نہ کرے کسی ایک طرف نہیں کہہ رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہے نا ایسے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، یا بہت زیادہ توحید پرست کہتے ہیں. تو وہاں یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟
دلیل ہونا چاہیے نا، ایسی دلیل جو ہمیں، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، ایسی دلیل جو ایک طرف ہمارے یقین میں اضافے کا باعث بنے، دوسری طرف دوسروں کے لیے حجت، مانے یا نہ مانے۔ بنی نجران نے اسلام قبول کیا؟ نہیں کیا نا؟ کیوں بھائی؟ ان کے مسائل تھے اپنے، ان کے اپنے معاشرتی نظام ہوتے ہیں، معاشرتی سسٹم ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو بائیکاٹ ہو جائے گا، پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر ہیں، سب لوٹ جائیں گے، سب چھن جائیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن جس سماجی اور معاشرتی مسائل میں، برادری سسٹم میں، خاندانی سسٹم میں یا خانقاہی سسٹم میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے ان کی لاکھوں کروڑوں اربوں کی آمدنیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ سمجھ گیا نا؟ وہ پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ میں نے بہت ساری اطراف میں اشارہ کیا ہے، پہنچنے والے پہنچ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ خانقاہی سسٹم سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اگر یہ بھائی اگر ادھر چلے گئے تو یہ گیا، آج سے گدی گئی، سجادہ نشینی گئی، پیری گئی، مریدی گئی۔ تو میں گدی نشینوں کو ہمیشہ کہتا ہوں گدی نشین، یہ لوگوں کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے بوڑھے بزرگ جو گزرے یقیناً وہ اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا شمار بڑے بڑے لوگوں تھے، لیکن اب جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دولت پر سانپ بن کے جیسے نہیں بیٹھتے، لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کر رہے، گدی نشین کیا ہے؟ وہ ایک شہر ہے یہاں پہ پیروں مریدوں کا بہت بڑا، وہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہیں پر یہ پڑھ دیا، یقین جانیے اس کے بعد سے آج تک مجھے نہیں بلایا، میں بڑا خوش ہو گیا، الحمدللہ میری جان چھوٹی۔ ہم پڑھوا رہے ہیں، ہمارے خلاف ہی پڑھے جا رہا ہے، گدی نشین کہے جا رہا ہے، گدی نشین کہے جا رہا ہے۔ لوگ بھی سناٹے میں، نہ کوئی درود بھیج رہا تھا، نہ کوئی سلام بھیج رہا تھا، کیونکہ ان کے یہ ایک گدی نشین ادھر بیٹھا تھا، دوسرا گدی نشین ادھر بیٹھا تھا، ان کا بھی مروا دیا مولوی، مامی بھی مروا کے جائے گا، یہ کیا کرے؟ سمجھ گئے نا؟ تو جرأت چاہیے نا، انسان کو بات کرنے کے لیے بھی جرأت چاہیے، اسی جگہ پہ کہا جاتا ہے۔ اب میں بتا دوں کہ میں نے کیوں کہا۔ ایسے موقع پہ مجھے اپنے جد اعلیٰ یاد آتے، معذرت کے ساتھ پدرم سلطان بود والا میں انسان نہیں ہوں، اس کی مذمت کی گئی کہ انسان خامہ خامے اپنے آپ کو میں فلانا ہوں، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں معصومین نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ معصومین نے بھر طریقے سے اپنا تعارف کرایا، میں فلاں ابن فلاں۔ امام سجاد کا تعارف یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ کون ہوں میں؟ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ، انا ابن الحسن، انا ابن الحسین، انا ابن الصفا والمروہ، انا ابن الحل والحرام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، ہے نا؟ بعض جگہ ہے نا؟ چلیے اور آسان کر دوں، لیکن مقام ہے، مقام جہاں ظالموں کو للکارنا ہوتا ہے نا، وہاں کی بات۔ دو مقام بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ چلیے یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی پھانس چبھی نہ رہ جائے۔ مولا عارفان، نہیں فخر کیا اپنے اوپر؟ کیا کہ نہیں کیا اپنے شجرے پر فخر؟ روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمی ہے، تو بھائی کچھ تو ہے نا ہاشم میں، کچھ تو ہوگا، وہ کبھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ، امید کر رہے ہیں زندگی رہی پرسوں تک پڑھیں گے آپ کے سامنے جناب ہاشم کے بارے میں، تو کچھ ہے، کچھ تو ہے ہاشم میں، جو مولا کائنات کہہ رہے فخر کر رہے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمی۔ آگے چلیے، جس رسول نے منع کیا خبردار زبان جاہلیت کے اپنے باپ دادا کے کارناموں پہ فخر نہ کیا کرو، منع کر دیا تھا سب کو، لیکن حنین میں خود اپنا تعارف کرایا۔ کسی جنگ میں اللہ کے رسول نے رجز نہیں پڑھی، یاد رکھے گا میری بات، کسی جنگ میں نہیں پڑھی رجز، صرف ایک جنگ میں پڑھی ہے، اور وہ ہے جنگ حنین۔ احد میں بھی نہیں پڑھی، لڑنے کے لیے میدان میں گئی نہیں تو رجز کیوں پڑھیں گے، لیکن حنین میں پڑھی۔ حنین کا جانتے نا،
بنی حوازن اور بنی ثقیف کے 12,000 تیر اندازوں نے، یا 5,000 کہیں کہا جاتا ہے، وہ پہاڑوں میں پہلے سے چھپے ہوئے تھے نا. جیسی حنین کی وادی میں مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر داخل ہوا، انہیں نے تیروں پہ رکھ لیا. اب جب تیر آ رہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو بھگدڑ مچ گئی. تاریخ یہی کہتی ہے. تو پھر بڑی عزت سے مدبرین کا ترجمہ کیا کروں میں قرآن مجید میں، جو تشریف لے گئے. کیا لے گئے؟ بقول ہمارے وہ بیچارہ مظلوم علامہ یاسین قادری آج تک کہہ رہا ہے، انہی سے پوچھا کہ بتاؤ میں کہوں کیا، تم ہی بتا دو میں کیا کہوں. جو میدان جنگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں گا؟ ادب سے بات کروں. ادب سے ہی تو کہہ رہا ہوں تشریف لے گئے، اور کہاں سے لے کر آؤں لفظ اچھے. تو خیر جناب، یہ ہوا کہ تشریف لے گئے ہزاروں. جب وہ تشریف لے گئے تو اب وہی کھڑا ہوا ہے جو احد میں کھڑا تھا سامنے، مقابلہ کر رہا ہے. حضور ایک بلند بڑے پتھر پہ چڑھ گئے. نہ اس کو پہاڑی کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو ٹیلا. جیسے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کے دامن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو تاکہ یہ سب فرار ہونے والے مجھے دیکھ لیں. اور وادی ہے، میری آواز بھی گونجے. پھر رسول کی آواز ہے، ویسے ہی اللہ ہر کان تک پہنچا رہا ہے. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کرایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. اور سنو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کیوں عبد المطلب سے تعارف کرایا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ اسی میں تو رمز ہے، رمز. یاد رکھیے، عربوں میں ایک قاعدہ تھا، جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا وہاں سے سال کا آغاز ہوتا تھا. سال کا، حضور کے بعثت تک کون سا سال چل رہا تھا؟ کس سال میں حضور مبعوث ہوئے؟ 40 عام الفیل، چھٹی میں پڑھا تھا. آپ لوگ بھول گئے، مجھے یاد ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور پتہ نہیں بیچارے ان بچوں کو پڑھایا گیا بھی کہ نہیں پڑھایا گیا. عام الفیل، فیل 40واں سال تھا. کس کا سال تھا؟ فیل کا. جب فیل نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ، تو اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ کعب، حضور کے ایک جد نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا، 521 سال تک ان کے نام پہ سال چلتا رہا. کعب اول، کعب دو، کعب 3، سمجھ گیا. پھر اس کے بعد بعثت کے 13 سال، جو مکے کی بعثت ہوئی 13 سال، بعثت کا سال شمار ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ہجری، جو اب تک، اب سمجھ میں یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا رہتا ہوں کہ اب یہ باتیں بتانے والا ممبر سے نہیں کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن 2-4 ہی رہ گئے، باقی کچھ اور یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو ان باتوں میں کون وقت ضائع کرے، وہ باتیں کرو، پبلک کو خوش کرو، بھیجو گھر پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑوں کو تو معلوم ہے سب. میری مجلس ہوتی ہے بچوں والی، بچوں کی طرح پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں. اسی بہانے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. عام الفیل، تو عام الفیل چل رہا تھا نا، تو جناب عبد المطلب کی شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی پوری سرزمین عرب میں، پورے حجاز تھا. سب کو معلوم تھا کہ سب بھاگ گئے تھے مکہ چھوڑ کے سوائے عبد المطلب کے. وہاں سے عام الفیل کا آغاز ہوا تھا. عام الفیل اول، عام الفیل دوم، عام الفیل سے آپ سمجھ میں آ گئی ہماری بات جو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ عام الفیل وہ تھا. تو سب کو یاد تھا عبد المطلب کی بہادری کے چرچے تھے، اس سے پہلے ہاشم کے، پھر عبد المطلب کے. تو حضور نے یاد دلایا تھا بنی حوازن اور بنی ثقیف کو، سنو میں اس کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا، جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں پیٹ نہیں دکھاتا. میں تمہارے سامنے سے کیسے چلا جاؤں گا؟ یار جزاک اللہ. اچھا ایک گزارش اب کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے. دیکھیے مومنین ذرا سا آرام سے آتے ہیں، جب میں بیٹھ جاتا ہوں پھر آتے ہیں. پیچھے بیٹھنے زمین پہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں گے. جوان آگے آ جاؤ بیٹا، بچے اور جو بچے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو نا بیٹا، میں ان سب سے ناراض ہوں. جوانی میں یہ عالم ہے تمہارا، پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. خدا کے بندے کو بزرگ بیٹھے تو کوئی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. کیا جوانی ہے تمہاری؟ کیسے جوان ہو تم؟
دیواروں سے ستونوں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو, چاقو چوبند ہو کے بیٹھو, ہوشیار ہو کے بیٹھو, بیدار ہو کے بیٹھو. بزرگوں کے لیے ہوتا ہے, میں ان کو تھوڑی روکتا ٹوکتا ہوں, بزرگ ہیں بیچارے, ان کے کسی کے گھٹنوں میں درد ہے یا کسی کمر, ان کا حق ہے کہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے, بھائی ان کا حق ہے کہ وہ کرسیوں پہ بیٹھیں. اس بچے کو کیا ہے, بیمار ہے میرا بچہ, پروردگار دعا کریں اللہ بے حق بیمار کربلا اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور کہیں بھی دیکھیں نا, ان لوگوں کا حق ہے نا, یہ اسی کے لیے کرسیاں رکھی جاتی ہیں وہاں, جو مریض ہیں وہ بیٹھیں, جو چاقو جو بندے جوان وہ پیچھے پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے. اور ایک جگہ تو میں نے دیکھا پیر پھیلائے جیسے پتہ نہیں, میں نے کہا بھائی اس کو گدا بھی لا دو یہیں سو جائیے. او بھائی فرش عزا ہے اللہ کے بندو, فرش عزا. میری مجبوری یہ ہے, میں اتنا بڑا آدمی نہیں, مگر مجھے ممبر پہ اس لیے بیٹھنا ہے کہ سب مجھے دیکھ لیں. میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں, تاکہ سب کو نظر آ جاؤں, سب کی نظروں میں آ جاؤں, سب لوگ مجھے سن لیں. مگر سب سے بڑا مقام تو یہ فرش عزا ہے نا, جہاں معصوم آ کے بیٹھتے ہیں بھائی. یا کہہ دو کہ نہیں آتے, یا کہہ دو نہیں آتے, تو اگر آتے تو سب سے بڑا مقام یہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے نیچے, جہاں اللہ صلی علی محمد. جزاک اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. ہمارے جدی اعلیٰ کا واقعہ ہے, حضرت دلدار علی غفران مآب کا, انہی کی نسبت سے پورا خاندان اجتہاد کہلاتا ہے. آل غفران مآب بھی کہتے ہیں, خاندان اجتہاد بھی کہتے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اپنی میں تو بہت ہی معمولی سا گناہگار سا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن وہ واقعہ انہیں ایسا اثر کیا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, پڑھا ہے, تو جب سے وہ چیز میری فطرت میں آ گئی کہ کرنا کیا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے. تو جب وہ فارغ ہو کے آئے تھے نجف سے, اور ظاہر مجتہد اور مرجع کے پہلے ہندوستان کے مرجع ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا, پوری تبلیغ کی پورے ہندوستان میں تشیع کو پھیلایا. جو بھی تھا وہ ساری ایران عراق سب جگہ ہی ان کے لیے لکھا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, سب نے تاریخیں لکھی ان کی غفران مآب کی کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. تو وہ جب پہلا خطبہ دے رہے تھے تو نواب آصف الدولہ بھی آیا تھا, کیونکہ احترام ہوا تھا نا کہ ایک مجتہد بن کے آیا ہے ہمارے علاقے کا بھائی, اودھ کا آدمی. تو جمعے میں وہ جو ان کا جو وزیر تھا, شاید نواب رضا حسن یا حسن رضا خان اس کا نام تھا, اس نے ان سے کہا غلام آپ سے کہ دیکھو بھائی آپ خطبہ دینا ہے جمعے کا, لیکن دو چیزوں پہ بات نہیں کیجیے گا. ایک تو آصف الدولہ کی مونچھیں بڑی بھی ایسے نا تاؤ نہیں دیتے جیسے. گزارش کر رہا ہوں اپنے برادران سے کہ فیشن میں بھی ایسی مونچھیں نہ رکھنا, یہ تکبر کی علامت, اور اللہ کبھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مونچھوں پہ تاؤ دینے کے لیے سکتا ہے, سمجھ اس کی حالت ہی آپ دیکھو, غرور, یہ غرور کی علامت ہے. بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پتہ نہیں فرعون ہوں, نمرود ہوں. یہ تکبر کی علامت, غرور کی علامت. ان اللہ لا یحب المستکبرین, اللہ غرور کرنے والوں کو ناک کو رگڑ دیتا ہے, کبھی نہیں. اور میں نے بڑے بڑے ایسوں کا انجام دیکھا ہے, اسی ملک میں دیکھا ہے, جو بڑا ساری زندگی اپنی مونچھوں کو ایسے تاؤ دیا کرتے تھے نا, جیسے بہت بڑے پتہ نہیں وہ کیا ہیں. تو جناب ایک ہی مونچھوں کو نہیں کہہ دینا نواب کی, ورنہ تمہاری بھی نوکری گئی میری بھی گئی. اور ایک نشے پر بات نہ کرنا. نواب صاحب تھے نا, اب تھوڑی سی تو پی لیتے تھے. اب ان کے زمانے میں لیبارٹریاں تو تھیں نہیں کہ کوئی جلدی سے شراب کو شہد بنا دیتا. آج تو ماشاءاللہ یہ فیسلٹی حاصل ہے نا, آج تو یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ شراب پکڑ لی جائے تو اپنے باپ کی لیبارٹری اپنے غلام ادھر بھرے میں فوراً اس کو شہد بنائیں گے. نہیں بھائی تو شہد ہے, دیکھ لو, آپ بھی چکھ کے دیکھ لو. کمال ہے بھائی. یہ سارے معجزات اسی ملک میں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. اب تو جناب وہ کن چیزوں پہ بات, وہ چھپ رہے. وہ جب خطبہ شروع ہوا تو آگے آگے نواب بیٹھا ہوا, اور وہ بھی نواب آصف الدولہ اپنے زمانے کا ظاہر ہے, پوری اودھ کی سلطنت کا مالک, اس کی اپنی فوج سب کچھ ہے. ایک دبدبہ اس کا, اس پورے ہندوستان میں اس کی حکومت کا سب سے بڑا نام, جو مختلف ریاستوں کی حکومتیں ہیں ان میں سب سے بڑی اس کی ریاست. پورا خطبہ انہی نے اسی پر دے دیا, آدھا خطبہ مونچھ پر, آدھا خطبہ بھنگ پر. بھنگ کا نشہ کرتا تھا. سمجھ میں آ گئی بات. او جناب ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے. نواب حسن رضا خان کا, انہوں نے کہا اس کی بھی گردن گئی میری بھی گردن گئی.
کیا ہوا؟ حق بات کا اثر، بیٹھا رہا، نہیں اٹھ کے گیا، نماز ختم ہی چلا گیا۔ جانے کے بعد اپنے کب حجرے میں سب سے پہلے اس نے اپنی مونچھیں کٹوائیں، صاف کر، اور اسی دن توبہ کی کہ آج کے بعد اب ہاتھ نہیں لگاؤں۔ کیوں؟ اس کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یہی تو نہیں سمجھتے ہمارے بعض مولوی کہ درباری مولویوں کی عزت نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، جب تک ان کو کام تم سے نکالنا ہے، قبلہ 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 کر رہے، جیسے زیادہ مال دیا ہوا ہے ہم نے، پلاٹ دیا ہے ہم نے، زمین دی ہے ہم نے، اور نہ معلوم کیا کیا ملتا ہے، جس کی خاطر انسان حق بات کرنے سے رک جاتا ہے، سمجھ میں؟ لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک کی زبان کو خریدنا اتنا آسان نہیں، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی حقیقی عالم ہے جس نے میرا خیال نہیں کیا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے کہ نواب بیٹھا۔ اس کے بعد سے نیچے بیٹھتا تھا جب حضرت غفار مآب آتے تھے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، سمجھ میں آگئی بات، تاکہ لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے، آج کے اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں معلوم ہو جائے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے ضمیر کو بچانا۔ پیرزادہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں مجالس میں، لیکن اچانک ہی پیرزادہ قاسم کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، اگر یوں ہی جیا کیے ضرورتوں کے درمیان۔ یہ ضرورتیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کے ضمیر کا سودا کروا دیتی ہے نا، اس لیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہم نے بھی وہاں جیسے ہی پتہ چلا کہ سارے گدی نشین بیٹھے تو ہماری بھی وہ رگ پھڑ پھڑا اٹھی کہ اب یہ بلائیں یا نہ بلائیں، اب بات یہی کرنی ہے جو ان کو ناپسند آ جائے، اور ان کو ناپسند آئی الحمدللہ، ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے وہی بات کی جو ان کو ناپسند آئی۔ ٹھیک ہے، اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اتنی بات معلوم ہو گئی، حق بات جدھر کہنی ہے، دلیل جب تک نہیں ہوگی، ہم دلیل پہ بات کر رہے تھے، ہم واپس آ گئے کہ جب تک دلیل قائم نہیں ہوگی دوسرے کو کیسے مطمئن کریں۔ تو آئیے ولایت تکوینی پہ سادے الفاظ میں، بہت زیادہ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، علم کلام کی بحث میں نہیں جائیں گے، بچے بیٹھیں، جوان بیٹھیں، میں مسجد مجلس کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ولی کا لفظ کتنے معنی میں ہے؟ اچھے معنی میں بھی ہے، برے معنی میں بھی ہے، اچھے معنی میں بھی ہے اور برے معنی۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، ہر مومن کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اس میں ایک آخری حصہ کیا تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ مومنوں کا سرپرست ہے اللہ، ان کا ولی ہے اللہ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی کون ہے؟ ان کا ولی ہے طاغوت۔ تو ولی کا معنی آ گیا نا، اولیاء اللہ بھی ہیں، اولیاء شیطان بھی ہیں، یعنی یہاں ولی بے معنی دوست، سرپرست، حاکم، اچھا ہو یا برا، اچھا ہو یا برا، جیسا بھی ہو، قرآن کہہ رہا ہے یہ معنی ہوا۔ ایک اور معنی ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک معنی ہے یہ معنی۔ آئیے اور معنی آپ کو بتائیں، آسان کر دیں۔ دنیا میں ولی ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ خدا نہ کرے دنیا سے جا رہا ہے کوئی شخص، کسی کو ولی بنا دیتا ہے اپنے بچوں کا، بھائی میرے بچوں کا ولی یہ ہے، ولی کا معنی ہوا نہیں ہوا؟ کسی کو وکیل کو ولی بنا دیا، بھائی جب تک میرے بچے نابالغ ہیں یہ ولی ہے۔ لڑکی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ، اور خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ کیا ہے؟ لڑکی کا ولی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، حاکم شرع ولی ہے نا؟ یا ناانصافی ہو رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ، ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے معاملات میں، اور فیصلہ نہ ہو تو حاکم شرع کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ ولی کی۔ حاکم شرع فیصلہ کرے گا، یعنی مجتہد جامع الشرائط، ہر گلی میں بیٹھا ہوا نہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حق دیا گیا، ولی 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 ولی، ہے نا؟ ولی گورنر کو بھی کہتے ہیں۔ کیسے؟ ولایت، ولایت حکومت کو کہتے نہیں کہتے؟ ارے پرانے لوگوں سے پوچھئے نا، جب انگریزوں کی حکومت تھی تو کیا کہتے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ولایت جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ولایت یعنی وہ حکومت کا سرچشمہ لندن تھا نا، لندن۔ حالانکہ اب بھی وہی ہے ماشاءاللہ، کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑا، لیکن ولایت کہا جاتا تھا نا، ولایت جا رہا ہے۔ کیوں؟ ولایت یعنی حکومت۔ اس کو والی بنا کر بھیج رہا ہوں فلاں علاقے کا، گورنر، حاکم، جو بھی کہہ لیجیے آپ، ہے نا؟ اتنے سے یہ سب قرآن میں مانا ہے، یہ سب مانا ہے، لیکن ایک مقام پر انما کے ساتھ ہے۔ بات قرآن سے کریں گے نا پھر تو مزہ آئے گا۔ ایک جگہ ہے انما، حالانکہ وہی پروردگار عالم بتا رہا ہے نا کہ مومنین ولی، مومنات ولی، وہ طاغوت ولی، شیطان ولی، ان کے دوست ولی، سب ہے قرآن میں، سب بتا دیا۔ عالم ولی، باپ ولی، بھائی ولی، وکیل ولی، ہے کہ نہیں ہے؟ وصیت میں کسی کو بنا بھائی یہ ولی ہے کہ نہیں؟ یہ سب مانا ہے، لیکن ایک جگہ بتا رہا ہے بس کوئی ولی نہیں ہے، تین ہے۔ یہ آیت آپ نے بہت بار سنی ہے، اس پہ مجالس بھی سنی ہے، میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں، وہ مطلب بیان نہیں کر رہا جو آپ مسلسل سنتے ہیں، وہ بیان کرو، کیوں کروں؟ وہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ہم راکعون تک کا مطلب، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نام نہیں ہے نا، چھوڑیے ابھی، مطلب دیکھیں کیا ہے بس۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر۔ کلمہ حصر یعنی نہ کسی چیز کو اندر جانے دے گا باہر سے، اور جو باہر ہے اس کو نکلنے نہیں دے گا، حصار قائم کر دے۔ جس آیت پہ قرآن مجید میں انما آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آیت کے اندر ہے باہر نہیں نکل سکتا، جو باہر ہے وہ انما الہکم واحد، بس اللہ ایک ہے نا؟ اب انما کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ انما امرہ، ابھی تعریف کی تھی آپ کے سامنے، انما کلمہ حصر یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، بھائی یہی ہے مطلب، اور بالکل آسان ہو گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آسان ہو گیا۔ اب یہ انما کیا کر رہا ہے؟ اہل بیت کو صفت عصمت و طہارت سے الگ نہیں ہونے دے گا، غیر اہل بیت کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ انما سمجھ میں آ گیا؟ اب اس انما کے ساتھ دیکھیے، انما ولیکم، بس اور کوئی نہیں ہے ولی۔ حالانکہ اتنی ولایتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور کوئی ولی نہیں ہے، بس یہی ہے انما کے ساتھ، اور کچھ نہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے یعنی مولا ہے، بس اللہ تمہارا مولا ہے، رسول تمہارا مولا، اور وہ تیسرا۔ اب کوئی بھی ابھی چھوڑیے، بات کی بات ہے، تو تین ہستیوں میں منحصر ہو گئی نا ولایت، تین ہستیوں میں ولایت، یہ ولایت خاصہ ہو گئی نا انما کے ساتھ۔ خالی ولایت نہیں، خالی ولایت تو ہر جگہ ذکر ہوئی قرآن مجید میں، جا بجا ذکر ہے، اب جا کے پڑھتے رہیے گا، آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا میرا مطلب کہ ولی، ہاں یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی ہے نا؟ انما کے ساتھ یہی ہے، انما کے ساتھ بس معلوم ہو گیا کہ یہ باقی ولایتیں الگ ہیں، یہ انما کے ساتھ جو آئی ہے، انما بس تمہارا مولا اللہ ہے اور رسول ہے، اور یہ تو طے ہو گیا نا، تین ولایتیں۔ اللہ کو ولایت کس نے دی ہے؟ کسی نے دی ہے؟ نہیں، بتا دیجئے، معلوم ہو تو، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں نا۔ اللہ کے لیے تو ذاتی ہے نا،
اسے کسی نے دی تو نہیں. اللہ کی ولایت مطلق خاصہ، مطلق خاصہ. اللہ کو کسی نے ولایت دی نہیں، اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، کسی نے اسے نہیں دی. اللہ کی ولایت مطلق خاصہ کہلاتی. مطلق خاص، ہر شے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر اس کی ولایت ہے، مولائیت ہے، حق. ٹھیک ہے. رسول کو کس نے دی ولایت؟ بالکل عقلی انداز میں مسئلے کو حل کریں گے. رسول کو کس نے دی ولایت؟ رسول خود تو نہیں بنے یا خود بن گئے؟ اللہ نے دی نا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کے لیے ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں. اختیار دیا ہے اپنے رسول کو، لیکن اللہ نے دیا ہے، رسول نے خود. تو رسول اور اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں نا. آسان سی بات. تیسرا مولا جو بھی ہے بعد میں بات کریں گے، اس نے خود لی ہے یا اسے دی گئی ہے؟ سیدھی سیدھی بات کریں، لگی لپٹی نہیں. میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے، کیونکہ دلائل سے بات کرتا ہوں. کسی نے دی ہے یا خود لے لی ہے؟ یہ تیسرے نے دی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا دی کہ نہیں دی، تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہے، بھولے مت بنیے. آپ کو سب پتا ہے، بھولے مت بنیے. یہ بتائیے علی روز اول سے مولا ہے کہ نہیں ہے؟ نا. ذوالعشیرہ میں مولا تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ مولا ہے؟ نہیں کیا. شب ہجرت مولا تھے یا نہیں تھے؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ بدر میں مولا تھے یا نہیں تھے؟ کر دیتے اعلان. نہیں کیا. احد میں ذوالفقار نازل ہو گئی، کر دیتے اعلان. کیا؟ نہیں کیا. خندق میں، خیبر میں، مباہلے میں، فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ ہاں، دل کہتا ہے کہ شاید کئی مقامات پہ اللہ کے رسول نے چاہا ہو کہ بتا دوں، لیکن بتایا نہیں. بتایا نا، نہیں بتایا. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات. کہ علی کی ولایت بھی اللہ کا رسول نہیں پہنچائے گا، اعلان نہیں کرے گا جب تک وحی نہ آ جائے گی. یا پانی دو. یا ایھا الرسول بلغ، اب پہنچاؤ، اب پہنچاؤ. کیونکہ وجوہات بھی بتا دیں گے، وقت اجازت نہیں دیتا. ایک اور مطلب بیان کرنا چاہتے اس لیے کیوں کی بات بتا دیں گے کہ کیوں وہاں. لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، حالانکہ میں نے کیا کہا، خلقت کے وقت سے علی مولا ہے نا. لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت اللہ کا رسول بھی نہیں پہنچا. جب حکم آ جائے تو اب کسی کا خوف نہ کھائیے آپ. واللہ یعصمک من الناس، چھوڑیے آپ ان کو. اب آپ بیان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے. ٹھیک ہے. انما کے ساتھ جو ولایت ہے جو اللہ دے رہا ہے، یہ اختیار کے ساتھ دے رہا ہے یا بے اختیاری کے ساتھ دے رہا ہے؟ آئیے اسی سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کر لیا، اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی مرضیاں. شک نہ کیجیے گا اس بات میں، نص قرآنی ہے. تو بھائی کون ہیں وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی مرضی ہے،
کل ہم نے کیا بات بتائی تھی؟ ارادہ ربی. آج کیا بات آ گئی؟ مرضی رب. ہے قدر مشترک ہے یا نہیں؟ دونوں میں مشترک معنوی ہے کہ نہیں؟ ارادہ ربی، مرضی ربی، دونوں قرآن میں موجود. دونوں ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ہے، سب نہیں. کچھ ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا. باقاعدہ سودا ہوا بھائی، تجارت ہوئی ہے. ادھر سے کچھ بیچا گیا، ادھر سے خریدا گیا، اور پھر معاوضہ بھی دیا گیا. آیت یہ کہہ رہی شرع کا صیغہ ہے، تجارت کا صیغہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بیچ دی، مرضیاں لے لی اللہ کی. مرضی رب آ گئی. تو کون ہے یہ لوگ جن کے پاس مرضی رب ہے؟ کون ہے جن کے پاس یہ ارادہ ربی ہے؟ کون ہے جو یہ تیسرا مولا؟ اللہ نے کتاب نازل کی، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر، اولین و آخرین کا علم اس قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جب ہر شے کا علم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پر کتاب نازل کر دے اور اسے ہر شے کا علم نہ دے؟ ہر شے کا علم ہے. اب بتا بھی دیں گے کہ آگے زمانوں کی خبریں کیوں دیتے تھے علی؟ کیونکہ قرآن قرآن قرآن، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اس لیے اللہ کا رسول قدم قدم پر کہتا رہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. اے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے دعائیں ہوئی تھیں، کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے وہ اللہ کا رسول سب کے لیے دعا کرتا تھا، بھائی ان کو مسلمان کر دے، ساروں کو ان کو مومن بنا دے. کرتے تھے نا. خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. تو جاؤ دیکھو نا فرق کیا ہے دوسروں میں اور علی میں. امام نسائی سے پڑھ رہا ہوں، امام نسائی نے لکھا ہے، کسی شیعہ نے نہیں لکھا. اس حدیث کو، اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے علی کے لیے ایسے دعا کی تھی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے. سمجھ میں آیا؟ تو جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہوگا، ذرا سا علم ہو تو تخت بلقیس لے آئے. وہاں ولایت تکوینی پہ اعتراض نہیں کرتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے سلیمان کا ایک وزیر، بھانجا، مشیر، اس میں اتنی طاقت ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آئے؟ وہاں مانتے ہو؟ اور کتنے مقامات قرآن مجید میں گناتا چلا جاؤں، وہاں سب جگہ مان رہے ہو. گائے کے قصے کو مان رہے ہو، قرآن میں نا گائے کا قصہ، اس سب کو مان رہے ہو. تم چیونٹیوں کی گفتگو کو مان رہے ہو، ہدہد کی گفتگو کو مان رہے ہو. جہاں علی کی ولایت کا نام آیا وہاں سلیمان، جناب سلیمان کی حکومت سے مثالیں اسی لیے دی گئیں کہ سلیمان محمد عربی نہیں ہے. سلیمان وہ ہے جسے محمد عربی کا بھی کلمہ پڑھنا ہے تو اس کا جو وسیع ہے آصف برقیہ، اس کے وسیع میں اتنی طاقت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی نہیں تو اور کیا ہے کہ مشرق کی چیز کو پلک جھپکتے میں مغرب میں لے آئے. ایک مثال، اللہم صلی اللہ، یہ میں نے ایک مثال دی. صرف اسی پہ اشرا پڑھنے لگوں تو درجنوں بلکہ کئی سو مثالیں بن جائیں گی. ایک اشارہ دے دیا نا تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو بات. اس کے پاس اتنی ولایت، جس کے پاس علم من الکتاب ہے اور جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے، جس کے لیے رسول گواہی دے رہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع، یہ ساری حدیثیں وہاں موجود ہے ہمارے برادران کیا.
اب تو وہ خود بھی بیان کرنے والے ان کے خود ہی آ گئے میدان میں، وہ خود ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اپنوں کو جواب دیتے رہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو بس جو محمد عربی کا وسیع ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جناب موسیٰ کا وسیع یوشع بن نون، مغرب سے پہلے پلٹنا ہے. یہی بابل اور نینوا کے قریب وہ مقامات، بلکہ ہلا جو شہر عراق کا ہلا کے قریب وہ جگہ بتاتے ہیں جہاں سورج پلٹا تھا، جناب یوشع بن نون کی خاطر. کس کے وسیع ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے. جناب یوشع بن نون کس کے وسیع ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے. تو پہلی بار ان کے لیے سورج پلٹا تھا. عجیب ہے، وہ مان رہے ہو کہ یوشع بن نون کی خاطر سورج پلٹ کے آیا. یہ ہے محمد عربی کا وسیع. کس کا مرتبہ بلند ہے؟ مرتبہ بلند نہیں ہے، تمام انبیاء کی خلقت ہی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہوئی ہے. زندہ باد. یہ ہے، میں نے اشارہ کیا، میں نے اس کیا کہ اس پہ کبھی چاہیں گے وہ تفصیل سے پڑھ دیں گے، بیچ میں جب آتی رہے گی بات تو کرتے چلے جائیں گے، لیکن کیونکہ کل ایک اشارہ کر دیا تھا تو آج ہم نے کہا ایک دو دلیلیں تو آپ کو دے دیں کہ یہ شک کے ساتھ نہیں ماننا ہے علی کو. شک کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر نہیں. یقین رکھو کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیے اختیارات دیے ہیں. ان کے لیے ذاتی نہیں ہے، اللہ کے لیے ولایت ذاتی ہے، اہل بیت کے لیے وہبی ہے، عطائی ہے، اللہ نے دی ہے. اسی لیے جتنا بڑا مرتبہ اتنا ہی زیادہ عبادت، اتنا ہی زیادہ سجدے، ہے نا. کل پھر ایک سن رہا تھا، بیٹھے ہمارے یہاں پتہ نہیں کیسے کیسے برسوں سے رٹا لگایا ہوا ہے کہ وہ دیکھیے نماز کی کیا اہمیت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. حسین پشت پہ بیٹھے، نماز کھڑی رہی انتظار میں. حسین کے دماغ خراب ہے، صحیح ہے دماغ. اتنا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری کہ اللہ اور اس کا رسول کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. یہی واقعہ ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ ہے. تمام اہل سنت برادران کے بھی پڑھا جاتا ہے. حضور سجدے کی حالت میں تھے جب حسین آ گئے تھے، پشت پہ سوار ہو گئے تھے. حضور نے چاہا تھا نا کہ سر اٹھا لیں، جبرائیل آ گئے، نہیں سر نہیں اٹھائی. جب تک حسین پشت پر ہے ذکر کرتے رہیے. کیا کرتے رہیے؟ کیا ذکر کر رہے تھے اللہ کے رسول سجدے میں؟ سبحانہ ربی الاعلی. عام طور پہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے یہ سجدے میں؟ 3 مرتبہ. کتنی بار پڑھا؟ 70 بار. یہ ہمارے برادران کے بھی یہی ہے کہ جو ذکر 3 بار پڑھتے تھے اللہ کے رسول، وہ کتنی بار پڑھا؟ 70 بار. جب تک حسین اتر نہیں گئے تسبیح ہوتی رہی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہی تو مشیت دکھانا چاہتی ہے کہ حسین کے آنے سے عبادت کم نہیں ہوتی، عبادت بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ذکر توڑ دیتے رسول تو تمہاری بات صحیح ہوتی. اللہ کے رسول نے ذکر کو توڑا نہیں، بڑھا دیا کہ سجدے طویل کرنے والی ہستی کا نام ہے حسین. سجدے طویل کرنے والی ہستی کا نام ہے حسین. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری سجدہ قیامت تک کے سجدوں کو بچائے گا. پھر ایک گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، یہ جو میں نے آخری لفظ کہا ہے مجھے یاد دلا دینا، اس میں بڑا مطلب ہے آپ کے لیے. یا آخری سجدہ قیامت تک کے سجدوں کو بچائے گا. مجھے بس اتنا سا اشارہ دے دیجئے گا کہ آپ نے حسین کے آخری سجدے کا ذکر کیا تھا، تاکہ مجھے یاد آ جائے. کیونکہ میں نے کہا نا مختلف جگہ پروگرام کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، نہیں یاد رہتا کہ ایک دن پہلے کیا پڑھا تھا میں نے. آئیے، اختیار کتنا اختیار ہے.
پیاسے رہ سکتے ہیں حسین کے بچے؟ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، زمزم جاری ہو گیا تھا۔ یہ محمد عربی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ ٹھوکر مارے چشمہ جاری نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے کیوں کائنات میں سب سے زیادہ اختیار انہیں دیا اللہ نے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ تمام اختیارات کے باوجود جب وقت آئے گا تو ان کا امتحان بھی دیکھنا، ان کا صبر بھی دیکھنا۔ مظاہرے کیے ولایت تکوینی کے، لیکن وہاں جہاں امامت پر سوال آ جاتا تھا وہاں وہ ہیں، کمالات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں، معجزے بھی، لیکن اپنے لیے اس امتحان کے میدان میں کسی معصوم نے، نہ رسول نے، نہ علی نے، نہ حسن، نہ حسین، اختیار ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیسا معرکہ ہے کربلا کا کہ ہر ایک نے تیاری کی ہے نا؟ خبر تو پہلے سے ہے نا، پہلے سے ہے نا۔ جناب عبداللہ ابن عباس، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ، جناب جابر، جناب فضل ابن عباس، یہ سب بتا چکے، خود ان سے حدیث واقعات نقل کہ رسول نے بتایا، رسول نے بتایا۔ ہمارے برادران کی کتابوں میں آج میں انہیں سے کیا سے آج کل جب وہ بات موضوع پڑھتا ہوں تو وہیں سے حوالے دیتا ہوں، اپنے نہیں دیتا کہ بھئی یہ تو آپ کے سارے نے لکھا ہوا، یہ سب کچھ ہم نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا کہ اللہ کے رسول ذکر کرتے تھے واقع کربلا کا، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے، خود یہ الفاظ یہ حسین۔ علی کو معلوم ہے نا کہ واقع کربلا کے بعد وقت میں نہ رہوں گا، لہذا تمنا کی کہ ایک بیٹا ہو جو میری نیابت کرے، ہے نا؟ عباس، پرسوں انشاءاللہ زندگی رہی ذکر کریں گے۔ حسن کو معلوم ہے کہ میں بھی نہیں رہوں گا، کئی بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، لیکن ایک خاص تمنا قاسم کی صورت میں سامنے آئی۔ ماں فاطمہ کو بھی معلوم ہے کہ میں بھی نہ رہوں، بے شک آپ کربلا آئی ہیں، ساتھ گئے، سب کچھ ہوا، لیکن میں ظاہری وجود کی بات کر رہا ہوں نا۔ تو ثانیہ زہرا تصویر فاطمہ بن کر حسین کے ساتھ ساتھ جا رہے، تو اللہ کا رسول وہ بھی تو نہیں ہوگا۔ اب راز سمجھ میں آیا علی اکبر کے شبیہ پیغمبر ہونے کا؟ حسین دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو انہی نے شبیہ پیغمبر کا بھی خیال نہیں کیا، یعنی اگر ان کے سامنے اللہ کا رسول ہوتا تو یہ اس پر بھی ایسے ہی وار کرتے جیسے انہی نے میرے علی اکبر پہ وار کیا۔ یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر۔ مدینے میں بزرگ بچوں سے کہتے تھے، جوانوں سے کہتے تھے، بزرگ صحابہ کہ اگر رسول کی زیارت کا شوق ہے نا، حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو۔ علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے، جناب ام لیلہ کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے، مجھے ڈر ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک جملہ اور کہوں، جب یہ اسیروں کا واقع کربلا تمام ہوا، اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، ایک موڑ پہ بہت عورتوں کا ہجوم تھا، تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے نا سارے تماشائی، تو آگے آگے شہداء کے سر تھے۔ اچانک ان عورتوں کی نگاہ پڑی اس نیزے پہ جس پہ علی اکبر کا سر تھا، منہ پیٹ پیٹ کر دہائی دیتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا سے گزر گئی۔ اس کی ماں، انہیں کیا معلوم کہ انہیں قیدی بیویوں میں ام لیلہ بھی ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، ایک ناقے پر سوار۔ یہ علی اکبر کیا ہے؟ علی اکبر یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اجازت لینے آئے تھے علی اکبر حسین کی۔ حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کیوں؟ صبح سے علی اکبر جانے کی کوشش کرتے تھے، جب کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا تھا، انصار آگے آ جاتے تھے، مولا یہ کیسے ہوگا؟
ہم ابھی لڑے ہی نہیں، ابھی ہم قتل نہیں ہوئے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے، کبھی اولاد جعفر، کبھی اولاد عقیل، کبھی علی کے بیٹے، کبھی کچھ۔ ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر آئے، بابا اب جاؤں میدان میں؟ حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، شاید کوئی آواز آ جائے کہ ابھی علی اکبر نہیں جائے، ابھی علی اکبر، لیکن کوئی نہ تھا علی اکبر کو روکنے والا، اور حسین بھی کیسے روکتے، سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کے، بس ایک جملہ کہا، بیٹا جا ماں سے رخصت ہو لے، ماں کی خدمت میں آئے بڑے اطمینان سے۔ ابھی دیکھیں گا، میں آپ کو دو منظر بتاؤں گا، ایک یہ اور ایک آخر میں، کہ ام لیلہ نے بڑے اطمینان سے کہا، بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا ہے اس سے اجازت ہے۔ اطمینان ہے، بڑا اطمینان، جاؤ۔ رات بھر تو خود نصیحت کیے، بیٹا قربان ہو جانا باپ، لیکن ابھی بتاتا ہوں علی اکبر کی شہادت کے بعد ہوا کیا تھا۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں، تو معلوم ہے نا کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا، منہ پھیر لیا، سلام کیا، کہا پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا ہو، غلطی ہو گئی ہم سے کوئی؟ کہا نہیں بیٹا، بھلا تجھ سے کیا خطا ہوگی، لیکن میں جانتی ہوں آج تو جس ارادے سے آیا ہے، علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں۔ بس وہی طریقہ اختیار کیا علی اکبر نے جو اون و محمد کے لیے خود ثانیہ زہرا نے اختیار کیا تھا، کہ وہ بھی اماں بس یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا، اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا۔ پیار آ گیا زینب کو اپنے علی اکبر پہ، پیشانی کے بوسے لے رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اب نہیں روکوں گی میرے لال، میں اب نہیں روکوں گی تجھے۔ لیکن پھر بھی عزادارو بتاؤں آپ کو، مقتل میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ علی اکبر کی رخصت ایسی تھی کہ 70 بار پردہ اٹھا ہے، 70 بار گرا۔ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، بیویاں واپس کھینچ لے، مجھے نہیں معلوم، بس میرا گمان ہے، تصور میں دیکھتا ہوں کبھی ماں کھینچ لیتی ہوگی ایک بار اور صدقے ہو جانے دیں، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی ایک بار اور بلائیں لینے دیں، کبھی کوئی چھوٹی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ۔ جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، بڑی مشکل سے علی اکبر خیمے سے نکلے، اور جب علی اکبر نکلے ہیں، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، حسرت سے بیٹے کو دیکھا، سوار کرایا، جاؤ بیٹا بس تھوڑی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر مقتل کی طرف بڑھے، میدان کی طرف بڑھے، چند قدم سواری آگے گئی تھی، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چل، اتر آئے گھوڑے سے، واپس پلٹے، دونوں ہاتھ تھام لیے، بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ بے تاب ہو کر حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا، میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا بیٹا جا، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ عزاداران حسین بس ایک منظر آپ کو بتا رہا ہوں، میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت، لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن سنیے کیا ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فضہ نے دیکھا کہ حسین میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے نا، حسین اسی طرف دوڑتے تھے، تاکہ میرا علی اکبر میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا بیٹا میرے سامنے رہے۔ لیکن عزاداران حسین ایک وقت ایسا آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آیا،
حسین نے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، علی اکبر، علی اکبر، کس طرف ہے علی اکبر؟ ارے جواب دے، حسین تجھے پکار رہا ہے، علی اکبر کدھر ہے؟ حسین کا چاند علی اکبر شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا، کہنا گیا۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، مگر کیسے جواب دے؟ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا۔ چاروں طرف سے تلواروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے وار تھے، زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی۔ ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی۔ جوان کی پسلیاں تھی، اب اس ملعون نے اپنے نیزے کو جو واپس کھینچنا چاہا، نیزے کی انی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی، بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ جو کربلا کا شہید گرتا تھا آواز دیتا تھا، یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری مدد کیجئے۔ علی اکبر دیکھ رہے تھے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، مدد کو نہیں پکارا، بس اتنا کہا، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ علی اکبر کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی، چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی پر خاک ہو۔ غش کھا کے جلتی ریت پر گر پڑے، طاقت جمع کی، کھڑے ہوئے، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو پنجوں کے بل، کبھی کوہنیوں کے بل، زانوؤں کے بل اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، آواز دیتے جاتے تھے، علی اکبر کدھر ہے؟ علی اکبر کس طرف گرا ہے؟ ارے تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، کچھ رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے حال پوچھا، میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ حسین نے جلتی ریت پر لٹا دیا علی اکبر کو، جیسے کہہ رہے ہوں، اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ دونوں زانو ریت پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں، برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ رسول بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا، ہو بابا اب بتائیے، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر پھل نکلا، کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، چلا نہ گیا، پھر جلتی ریت پر علی اکبر کا لاشا رکھ دیا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کوئی جواب نہ آیا،
خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ابھی سنیے گا، میں نے ختم نہیں کیے مسائب۔ کیا کیا حسین نے؟ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اس طرح گھسٹتے جاتے تھے علی اکبر کہ آپ کے پیروں سے لکیر یعنی خط بنتے جاتے تھے ریت پہ۔ پہنچ گئے خیمے میں، بیبیاں جمع ہیں، درمیان میں علی اکبر کا لاشا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا اکبر کی ماں کو تو بلا کر لا۔ سنو عزادارو آخری جملہ، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا منظر تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگوں مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے